یونیورسٹی لیول پر پڑھائی کرنے والے اسٹوڈنٹس کو اگر ان کی خواہش کے مطابق سبجیکٹ مل جائے، جیسے کوئی MBBS کرنا چاہتا ہے تو اس کا گورنمنٹ میڈیکل کالج میں سستے دام پر پڑھائی کے لیے ایڈمیشن ہو جائے، BDS میں ہو جائے، کوئی انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے تو اس سبجیکٹ میں اس کو انجینئرنگ میں ایڈمیشن ملے، جیسے کمپیوٹر سائنس ہے، جیسے ECE ہے، جیسے جو اور 6-7 تمہارے انجینئرنگ برانچز ہیں، اس میں سے اس کی خواہش کے مطابق اس کو ایڈمیشن مل جائے۔ جیسے کوئی لاء کرنا چاہتا ہے تو اچھی جگہ پہ کم دام پہ پڑھائی کا ذریعہ نکل جائے، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھائی سستی ہے، وہ وہاں اس کا ایڈمیشن ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کا اس کے مرضی کے سبجیکٹ میں ایڈمیشن نہیں بھی ہوتا ہے تو جس میں ایڈمیشن ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے اس سبجیکٹ کو پیارا بنا لے، تو اس کے لیے کامیابی کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ دیکھو، زندگی میں ہر چیز اپنی خواہش کے حساب سے نہیں ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، نیچر آف تھنگس ایسا نہیں ہے، لیکن جو مل گیا اس میں ہم ایکسل کریں، بہادری ہماری، عقل مندی ہماری اس میں۔ دیکھو، وہ کہاوت ہے کہ زندگی ایک تاش کے کھیل کی طرح سے ہے، تاش کے پتے کی طرح سے ہے۔ جو پتا مل گیا اسی پتے سے زندگی کا کھیل کھیلنا ہے۔ اگر تم کو 3 اکے مل گئے بہت لکی ہو، لیکن اگر 1 2 3 بھی ملے 3 پتی کھیل میں تاش کے، اس سے بھی تم زندگی کا کھیل کھیل سکتے ہو، یہ جانو تو راستہ بنتا جائے گا۔ اس لیے میری تم تمام اسٹوڈنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اگر اپنی مرضی کا سبجیکٹ نہیں بھی ملا تو رونا دھونا نہیں ہے، جو ملا اس کو اپنی زندگی میں جوڑنا ہے اور اسی کے ذریعے زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ سب کو سب نہیں ملتا ہے۔ دیکھو، فار ایگزامپل APJ عبد الکلام صاحب کی آٹوبایوگرافی، جو ان کی کتاب ہے، کئی کتابیں ظاہر ان کی ہیں، کس کتاب میں لکھا ہوا مجھے یاد ہے، شاید ونگس آف فائر میں ہے یہ، کہ وہ دہرادون گئے، جب پڑھائی کیا انہوں نے فزکس یا کس کا انہوں نے جو وہ کیا BSc کیا، اس کے بعد وہ دہرادون گئے ایئر فورس میں بھرتی ہونے کے لیے، ریجیکٹ ہو گئے، اور جس فیلڈ میں وہ تھے اس میں اتنا آگے بڑھے کہ الٹیمیٹلی وہ دیش کے راشٹرپتی بن گئے، پریزیڈنٹ بن گئے۔ وہاں سے وہ دل برداشتہ ہو کر نہیں واپس لوٹے اور سر پہ ہاتھ رکھ کر کے روتے ہوئے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنا دوسرا راستہ ایسا نکالا، ایسے دیش کے ایسے بڑے سائنٹسٹ ہونے کا، کہ الٹیمیٹلی وہ ایئر فورس کے مالک بن گئے۔ تو اس طرح سے راستہ اللہ تعالیٰ نے، ماحول نے، سماج نے، قانون نے راستہ بنا رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو اس راستے کو سمجھنے اور پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم سب لوگوں کے لیے وہ راستہ کھلا ہے، کامیابی کے ہر راستے کھلے ہیں، بس وہ سمجھ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے تمہاری عمر میں وہ سمجھ ہوتی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے، بہت کم لکی لوگ ہوتے ہیں جن کی اس عمر میں یہ سمجھ ہو کہ ان کو راستہ نظر آتا ہے۔ ہم لوگ ہیں، بزرگ ہیں، تمہارے گھر کے بزرگ ہیں، سماج کے ہم لوگ بزرگ ہیں، ہم لوگ تم کو راستہ دکھانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تم زندگی میں آگے بڑھو، قوم کا نام اونچا کرو، خاندان کا نام اونچا کرو، ملک کا نام اونچا کرو، اور انسانیت کو، ملک کو، قوم کو دینا سیکھو۔ دنیا میں نیک کام کرنے کی اپارچونیٹیز ہمیشہ بہت رہی ہیں اور رہیں گی، بس ہم لوگوں کو نیک کاموں کو پہچاننا اور ان کا استعمال کر کے زندگی میں عزت، دولت، شہرت، طاقت حاصل کرتے جانا ہے۔